بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مس مہوش ندیم ہے۔ جماعت دوم میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے پسندیدہ مضمون اردو میں جو عنوان پڑھیں گے وہ ہے پیراگراف تفہیم۔ بچوں، تفہیم کا لفظ فہم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سمجھنا یا سمجھ کر پڑھنا، اور پیراگراف تفہیم کا مطلب ہے پیراگراف کو غور سے پڑھنا اور پیراگراف پڑھنے کے بعد آخر میں سوالات کے جوابات حل کرنا۔ بچوں، آپ پیراگراف تفہیم کے معنی جان چکے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیراگراف کے مقاصد کیا ہیں۔ آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ پیراگراف خود سے پڑھنے کے قابل ہو سکیں، نئے ذخیرہ الفاظ کو پڑھ کر سمجھ اور لکھ سکیں، پیراگراف پڑھ کر اس کا فہم یعنی سمجھ حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں میں درجہ بدرجہ اضافہ کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیراگراف تفہیم کے سوالات حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سوال پڑھ کر سوالیہ لفظ کے گرد دائرہ لگانا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سوالیہ الفاظ کون سے ہیں؟ کیوں، کیا، کب، کیسے، کون، کتنا، یہ سب سوالیہ الفاظ ہیں۔ سوال میں موجود مرکزی لفظ یا الفاظ یعنی وہ لفظ یا الفاظ جو جواب تلاش کرنے میں مدد کریں، انہیں خط کشید کریں۔ پیراگراف سے سوال کا جواب تلاش کریں۔ مواد کی کاٹ چھانٹ کر کے جواب ترتیب دینا۔ سوال اور جواب ایک ہی زمانے میں لکھنا، یعنی اگر آپ کے سوال کے آخر میں ہے یا ہے آ رہا ہے تو جواب کے آخر میں بھی ہے یا ہے ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے سوال کے آخر میں تھا، تھی یا تھے آیا ہے تو جواب کے آخر میں بھی تھا، تھی یا تھے لکھیں گے۔ جواب کے آخر میں حتمہ لگانا مت بھولیے گا۔ اب ہم پیراگراف کے کچھ مشکل الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ احمد، پیاس، گلاس، پانی، ڈالا، پینے، اچانک، اچانک کا معنی ہے فوراً یا یکایک، ہاتھ، چھوٹ، چھوٹ کا مطلب گر جانا، فرش، گرا، صورتحال، صورتحال کا معنی کیفیت، پریشان، ڈانٹ، بچنے، استانی، چھپانا، چھپانا کے معنی ہے پوشیدہ کرنا یا ظاہر نہ ہونے دینا، معافی۔ امید ہے آپ کو مشکل الفاظ پڑھنا آگے ہیں۔ اب آپ اپنی اردو ورک بک کی ورک شیٹ نمبر 17 کھولیں۔ جی بچوں، آپ نے ورک بک کھول لی۔ ورک بک کا صفحہ نمبر 24، ورک شیٹ نمبر 17، پیراگراف تفہیم۔ بچوں، سب سے پہلے اس پیراگراف کو میں پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے۔ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ احمد کو پیاس لگی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ احمد اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا، مگر پھر یاد آیا کہ آج ہی اس کی استانی نے سب بچوں کو بتایا تھا کہ غلطی ہو جانا کوئی بری بات نہیں، لیکن اسے چھپانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی وہ امی جان کے پاس گیا، انہیں ساری بات بتائی اور ان سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی۔ امی جان
احمد کے سچ بولنے پر بہت خوش ہوئیں، اسے شاباش دی اور کہا، بیٹا غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، مگر اسے مان لینا بہت اچھا اور بہادری کا کام ہے۔ احمد کو اپنے بارے میں یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ اس نے بھی آج بہادری کا کام کیا ہے۔ بچوں، کیا آپ کو سمجھ آیا کہ اس پیراگراف میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ احمد نے گلاس میں پانی کیوں ڈالا تھا؟ جی ہاں، احمد نے گلاس میں پانی پینے کے لیے ڈالا تھا۔ غلطی نہ چھپانے کے بارے میں احمد کو کس نے بتایا؟ جی، غلطی نہ چھپانے کے بارے میں احمد کو اس کی استانی نے بتایا تھا۔ اور بچوں، اپنی غلطی مان لینا کیسا کام ہے؟ جی ہاں، اپنی غلطی مان لینا اچھا کام ہے۔ بچوں، اب ہم پیراگراف کے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، احمد گلاس ٹوٹنے کے بارے میں کیوں نہیں بتانا چاہتا تھا؟ سب سے پہلے آپ سوال میں سے سوالیہ لفظ تلاش کریں۔ سوالیہ لفظ کیوں؟ اب آپ سوال میں سے مرکزی لفظ تلاش کریں جو کہ جواب تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ مرکزی لفظ بارے بتانا، اور سوال کا اختتام کون سے لفظ پر ہے؟ تھا۔ بچوں، آئیے اب ہم پیراگراف میں سے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ بیٹا، پیراگراف میں اس کا جواب کچھ یوں دیا گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ دیکھا بچوں، یہ جواب کاٹ چھانٹ کے بغیر ہے، جو کہ کافی لمبا اور سوال کے مطابق بھی نہیں ہے۔ تو آئیے سوال کے مطابق اس کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جواب کیا ہے۔ احمد ڈانٹ سے بچنے کے لیے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ جی، تو یہ جواب کیا ہے؟ درست ہے۔ اب آپ ورک شیٹ کے باقی سوالات اسی طریقہ کار کی مدد سے حل کریں۔ امید ہے آپ نے سوالات کو حل کر لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے اسی طریقے سے حل کیا جو آپ کو بتایا گیا تھا۔ سوال نمبر 1، احمد گلاس ٹوٹنے کے بارے میں کیوں نہیں بتانا چاہتا تھا؟ اس کا جواب احمد ڈانٹ سے بچنے کے لیے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 2، اپنی غلطی مان لینا کیسا کام ہے؟ جواب اپنی غلطی مان لینا اچھا کام ہے۔ کیا آپ نے بھی ایسے ہی لکھا ہے اور آخر میں خاتمہ کی علامت لگائی ہے؟ سوال نمبر 3، احمد نے گلاس میں پانی کیوں ڈالا تھا؟ اس کا جواب آپ 2 طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، کیونکہ اسے پیاس لگی تھی، یا احمد نے گلاس میں پانی پینے کے لیے ڈالا تھا۔ سوال نمبر 4، غلطی نہ چھپانے کے بارے میں احمد کو کس نے بتایا تھا؟ اس کا جواب احمد کو غلطی نہ چھپانے کے بارے میں اس کی استانی نے بتایا تھا۔ سوال نمبر 5، اگر آپ سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ بچوں، یہ آپ کی رائے معلوم کی جا رہی ہے، یہاں پر آپ نے اپنی رائے لکھنی ہے۔ تو میں فوراً اپنی غلطی مان لوں گا یا مان لوں گی، آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا یا کروں گی۔ امید ہے آپ کو پیراگراف تفہیم حل کرنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری پیراگراف تفہیم مکمل ہوتی ہے۔ آخر میں بچوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی کتابوں کا بھی۔ شکریہ۔